پاکستان میں 4-5 ایڈیشن چھپوا ہے. اتنا بڑا شاعر، اتنا ہی محروم انسان تھا وہ. اس کا شعر میرے ذہن میں آ گیا. تم ہی نہیں ہو ایک گدائے درے بطول، اس صف میں انبیاء بھی ہیں اختر کھڑے. کبھی نہیں سوچا زندگی میں، نہ خدا یہ کبھی ذہن میں آئے. خوشی کے موقع پہ گنا جاتا ہے کہ کتنے کوئی لوگ بیٹھے ہیں. غم پہ صفے ماتم پہ انسان یہ سوچتا ہے جو آئے ہیں ان کی مہربانی. کربلا جا کے حقیقت یہ عیاں ہوتی ہے، زندگانی تو سر نو کے سنا ہوتی ہے. کربلا جا کے حقیقت یہ عیاں ہوتی ہے، زندگانی تو سر نو کے سنا ہوتی ہے. سر شبیر یہ سمجھاتا گیا نیزہ پر، وہ نہیں کٹتی جو قرآن کی زبان ہوتی ہے. اس بات بلند آواز سے بولے محمد والی محمد. زمانہ دنیا کا کوئی لڑنا دے آپ کو. جو اس صفحے ماتم پہ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے معصوم دعائیں کرتے ہیں. جب عرش پہ حسین آپ کے لیے دعا کر رہا ہو تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مالک کی دعا پہ آمین کہہ سکیں. اتنا بڑا شخص وہ کہتا ہے کہ ہر رونے والے کے لیے میں دعا کرتا ہوں. جو اس میں اعظم ہے اپنے رب کا، وہ جس کی نس نس میں اللہ ہے. امام شافعی بھی دم خود ہے کہ رب ہے اللہ یا اللہ تو ہے. نحنو ہوا نحنو جو کہہ کے اتنا بھی سرخرو ہے. قرآن سارا بھی جس کی فضا کی روزمرہ کی گفتگو ہے. ہمارے شاہد صاحب آئے ہیں، ہمارے کمپوزر ہیں، یہ ساری کتابیں لکھتے ہیں. اللہ ان کو کوئی دکھ نہ دے. جن چیزوں کے سوال ان کے ذہن میں ہیں مالک اس کو پورا فرمائے. میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں سرکار فضا کا. جناب فضا کی خدمت کی تو خیر اس نے بھی بڑی خدمت کی ہے. خدمت کرنے والے مخدوم بن جاتے ہیں. اور اس زمانے میں کوئی شخص اختری کا شعر ہے، تاریخ ہے مصاحب آل رسول کی، وہ جس کا نام فضا علی جناب. محسن صاحب کا شعر ہے کہ ہے یاد مجھے ہین و منت دہر کا قصہ، سادات نے بخشا ہے تجھے 5واں حصہ. جناب فضا کی عظمت پہ اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی بھی آپ کے ذہن میں ہے. ہم پیغمبر اکرم کے دروازے پہ گئے کہ مالک تعارف کرا دیں کہ جناب فضا کون ہے. اللہ کی توفیق آپ نے مہربانی فرماتے ہیں. آپ میں نا دو بڑوں کے درمیان پھنس گیا، اصل بات ہے میں درد گلو کرتا ہی نہیں. مزاج پیغمبر فرماتے ہیں مزاج فقر و غنا ہے فضا، محیط صبر و رضا ہے فضا. نہ پوچھ مجھ سے کہ میری بیٹی کی عمر بھر کی دعا ہے فضا. ذکی مجھے تم نظر پائے ہو، اللہ تجھے کوئی دکھ نہ دے. ہمارے عزیز ہیں یہ بھی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. سارا دن تھک کے، لیکن حسین کی محفل تھکن شیکن ہوتی ہے. سب بات یہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جسے پڑھ کے یقین ہو جائے کہ اب جنت میرے پاس ہے. سرکار میں نے ایک امام حسن علیہ السلام کا شاہد نقوی صاحب کراچی والے، تو میں نے کہا کہ ایک شعر لکھا ہے، ایک سید مل جائے تو اسے کچھ نہ کچھ سنانا چاہیے. تو اس کے بعد ایک مسدس، یہ دو چیزیں میں نے ایسی لکھی کہ جب مجھے یاد آتی ہیں نا تو بس ایک خدا سے گھر ملے گا، ایک حسین سے ملے گا. جنت بہت بڑی چیز ہے لیکن پتہ نہیں شاید اس دروازے پہ آ کے نا وہ کچھ ذہن میں یہ رہتا ہے کہ جنت کے علاوہ بھی کچھ ملنا چاہیے خدا سے. ماشاءاللہ. وہ شعر کیا تھا کہ سرکار حسن کے بعد کہ ترتیب نور خوش ہے میرے اس سکون کے بعد، سب کچھ میرا حسین ہے لیکن حسن کے بعد. اس کی میں دعا لینا چاہتا ہوں. وہ میسج بھی آپ کے گئے ہر طرف
جس کے وجود پاک کی خالق ثنا کرے، ایسا حسین کے سورہ کوثر دعا کرے، جو لب کشا کبھی ہو تو زہرا سنا کرے، آل نبی کی جس سے خدا ابتدا کرے، مایوسیوں میں میرے پیغمبر کا چین ہے، ایسا امام جس کی رعایا حسین۔ نعرہ حیدری، نہ پوچھ مجھ سے کہ میری بیٹی کی عمر بھر کی دعا ہے فضا، میں آسرا ہوں زمانے بھر کا مگر میرا آسرا ہے فضا، میں آسرا ہوں زمانے بھر کا مگر میرا آسرا ہے فضا، برود محشر یہ سرخرو ہے کہ خود بھی جنت فضا ہے فضا، کہ خود بھی جنت فضا ہے فضا، ہر ایک مرض کی دوا ہے فضا، جہاں میں اہل جہاں کی خاطر ہر ایک مرض کی دوا ہے فضا، میں خود گلستہ علی گلے تر بطول شبنم صبا ہے فضا، میں خود گلستہ علی گلے تر بطول شبنم صبا ہے فضا، نہ جاؤ اس کی سیاہ رنگت پر کہ فاطمہ کی رضا ہے فضا، نہ جاؤ اس کی سیاہ رنگت پر کہ فاطمہ کی رضا ہے فضا، یہ ہم سے پوچھو کہ کون ہے یہ، کسی کو کیا علم کیا ہے فضا، ہم آگئے دروازہ پیغمبر فرماتے ہیں یہ موسنا ہے نبی کے دین کی، تو اس کا رتبہ ولی سے پوچھو وہی بتائے گا سب فضائل مزاج فضا علی سے پوچھو۔ سلوات پڑھیں جناب فضا کے ذات، ہم آ گئے سرکار علیہ السلام کے دروازے پہ، مالک یہ فضا کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں کہ کاروان حیات کی ہم سفر ہے فضا، شب سیاہ پوش آدمیت کی مسکراتی سحر فضا، بطور عصمت کا شہر سمجھو تو شہر عصمت کا در ہے فضا۔ ایک دن یہ فکرہ غالباً زیدی صاحب کا کہ سرکار فضا نے یہ پوچھا جھاڑو دیتے ہوئے کہ بی بی میرے آنے سے کچھ آپ کے معمول میں بھی میری طرف سے سکون آپ کو ملا ہے؟ تو بی بی پاک نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا فضا تیرے آنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، ایک عالم کے منہ سے نکلا زبان تھا جو عرف بھی تھا، بطول عصمت کا شہر سمجھو تو شہر عصمت کا در ہے فضا، یہ انتخاب دل نبی ہے میری دعا کا اثر ہے فضا، یہ انتخاب دل نبی ہے میری دعا کا اثر ہے فضا، میرے فضائل کو جانتی ہے میں مدعا ہوں خبر ہے فضا، میرے فضائل کو جانتی ہے میں مدعا ہوں خبر ہے فضا، یہ صدر ارباب ارتقا ہے وہ یوں کہ ایمان گر ہے فضا، یہ حمد خدا سمندر نبی روانی میں خود صدف ہوں گوہر ہے فضا، کسے میسر ہے اس جہاں میں خدا کے گھر کی تمیز ایسی، نبی کی بیٹی سے پوچھ لینا کہاں سے پائی کنیز ہے۔ ہم آئے سرکار سیدہ کی دروازے پہ کیا بتائیں بی بی یہ کون ہے؟ بی بی پاک فرماتی ہے میری مودت کی روح فضا، میری عقیدت کی جاں ہے فضا، میرے مصائب کے تپتے بننے مثال ابر رواں ہے فضا، اسی سے مانگو سکوں کی دولت نصیب کی کہکشاں ہے فضا، اسی سے مانگو سکوں کی دولت نصیب کی کہکشاں ہے فضا، جہاں خدا ہے وہاں پہ میں ہوں، جہاں پہ میں ہوں وہاں ہے فضا، جہاں خدا ہے وہاں پہ میں ہوں، جہاں بھی میں ہوں وہاں ہے فضا، یہ کم نہیں ہے میری بہن ہے کہ میرے بیٹوں کی ماں ہے فضا، میں شکر کرتی ہوں میری خاطر تو ارمغان سمت یہی ہے، وفا کی تاریخ پڑھنے والوں میرے فضائل کی حد یہی ہے، ایک اتنی بلند صلوات پڑھے محمد علی محمد رضی زمانے میں غم شبیر ہی ایک عام ہے ورنہ جہاں میں کون سنتا ہے کہانی خستہ حالوں کی، جہاں میں ایک غم شبیر یہ ایک عام ہے ورنہ کوئی کسی کو کیا، کوئی لٹ جائے کوئی آباد
سیدزادے دوست تھے سید منور علی شاہ صاحب دنیا سے چلے گئے. جب 14 اگست ہوتی تھی نا تو شاہ جی اداس ہو جاتے. تو میں پوچھتا تھا شاہ جی کہنے لگے آج کی رات ہم چلے تھے نا تو اسی دن کو مجھے ماں کی قبر یاد آتی ہے. پتا نہیں فاطمہ کی قبر چھوڑ کے حسین کیسے چلے. شاہ جی مشکل ترین بات قبریں چھوڑنا سب سے مشکل. قبریں چھوڑی نہیں جا سکتی. یہ وہ سہارا ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. ایک کہا تھا نا کہ علیہ السلام سے کہا کہ کاش بابا ہمیں ماں کی قبر پہ لے جائے. تو علی ذہن میں آ گئے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا الحجاب الحجاب الحجاب. حسن نے پوچھا بابا کس سے پردہ کرا رہے ہو؟ کہا آسمان کی مخلوق کو کہہ رہا ہوں پردہ کرو میری سر میں باہر آ. جس کا آسمان کی مخلوق سے پردہ ہے پتہ نہیں 36 شہروں میں چادریں مانگتی کیسے چلی. یہ تو اس کا حوصلہ ہے نا مدینے سے کیسے چلی. آج میں اس شہزادے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے سب سے پہلے زندگی میں شعر لکھا. اٹھا لو کمانے کرو تیز میں سے اے جمہوریت کی بے غیرت رعایا. امیہ کے بیٹوں نورما نکالو یہ اکبر میرا اب جوان ہو گیا. اللہ آپ کو آواز رکھے. اکبر پیدا ہوا. کبھی کبھی مولانا نظر حسین شاہ صاحب میچک والے کہتے تھے کہ پیغمبر پہ جس طرح نبوت ختم ہے اکبر پہ اسی طرح جوانی ختم. لوگ دیکھتے تھے نا آگے یہی کہتے تھے بہو محمد ہے. اللہم صلی علی محمد. اس سے بڑی تصدیق کیا ہوگی کہ حسین خود کہتے ہیں کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو چلتا ہے تو مجھے نانے کی یاد آ جاتی ہے. عادت تھی ساری زندگی عادت رہی. باپ سے جو مانگا باپ نے دے دیا. مسجد میں بیٹھے ہوئے باپ سے کہا بابا موسم نہیں ہے. کہہ دیا بابا میں نے انار کھانے ہیں. ایسے ستون کو ہاتھ لگایا حسین نے جنت کے انار. اکبر لو. بابا انگور کھانے کو دل ہے. ایسے حسین نے ہاتھ کیا ملائکہ انگور لے کے آ گئے. عادت پڑ گئی تھی. جو بھی مانگتا تھا مل جاتا تھا. عاشور کے دن یہی عادت ذہن میں رکھ کے آگے کہا بابا مجھے پیاس بہت لگی ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. بابا مجھے پیاس بہت لگی ہے. بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جائے گا. بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جائے گا. حسین نے کیا کیا؟ کہا اکبر میرے منہ میں زبان دو. کہا بابا اتنی سخت نہیں ہے. بابا اتنی سخت نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. بابا اتنی سخت نہیں ہے. حسین نے کیا کیا؟ اپنی خشک زبان اکبر کے منہ میں دیکھ دی. اکبر 5 قدم پیچھے ہٹ کے کہتے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. یہاں میں علامہ علی نقی کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. جو حسین اکبر کی زندگی میں اتنا پیاسا ہے وہ اکبر کی لاش اٹھا کے کتنا پیاسا ہے. ابھی آپ نے سوچا جو اکبر کی زندگی میں اتنا پیاسا ہے. اللہ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے پر سلامت رکھے. محمد کی بیٹیاں آپ کو دعا دے رہی ہے. صاحب اعزاز ہے جناب سجاد. جب کبھی حلقہ نالائن میں بیٹھتے تھے تو شاہ افضلی نے آگے کہا مولا یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا تمہیں کیا پتا یہاں کون آگے بیٹھا ہوا ہے. یہ سوچ کے ہم آتے ہیں. یہ عام لوگ نہیں کہتے. سارے علماء بھی کہتے رہے کہ بی بی اپنے روال کو لے کے آنسوؤں کو اس میں جذب کر لیتی ہے. اللہ کے پاس ان موتیوں کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے کوئی. اور یہ عبادت ہے جسے کر کے انسان مطمئن ہو جاتا ہے. جب اکبر نے کہا نا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. حسین کہتے ہیں اکبر اگر میرے پاس پانی ہوتا نا تو اکبر یاد ہے تجھ سے زیادہ مجھے کون سا پیارا ہے. اکبر تجھ سے مجھے کون پیارا ہے. اکبر چلے بابا. اکبر ایسے کر چلتا بھی جا بڑھ بڑھ کے دیکھتا بھی جا. پھر علامہ علی نقی کا ایک جملہ جو سرکار جعفر شیوستری نے بھی لکھا ہے.
اکبر ایسے کر ایک دفعہ پھپھی کو دوبارہ سلام کرنا بڑی مشکل سے پنجوں کے بل دروازے پہ آ کھڑی ہوتی ہے. اکبر گئے سلام کیا. جب سلام کیا نا دور سے آواز سرکار ام لیلہ کی موجودگی کو جناب علامہ علی نقی نے ثابت کیا ہے کہ وہ موجود تھیں. پتہ نہیں لوگوں کو ترکیب کیوں اچھی لگتی ہے. ایک دفعہ ام لیلہ نے کہا اکبر اکبر کوئی دل کی خواہش؟ کہا ماں ایک خواہش ہے. کہا ابا جب وطن واپس جائے نا تو سمرہ سے کہنا کہ میری کوئی مجبوری بن گئی تھی ورنہ میں تجھے لینے کے لیے ضرور آتا. جب اکبر چلے نا اکبر نہیں تھا کوئی اکبر کا جنازہ جا رہا تھا. اکبر کا جنازہ جا رہا تھا. جب اکبر چلے پھر کہہ رہا ہوں جب اکبر چلے یہاں تک سب کو ہاتھ لے گئے سلام کیا. اکبر چلے پیچھے سے ایک نحیف آواز آئی اکبر ہم سے مل کے نہیں جانا. جب دیکھا کہ اسے کی ٹیپ پر باقر کی ٹیپ پہ زین العابدین کھڑے. اکبر دو منٹ رک جاؤ. اکبر ایک دفعہ ہم سے بھی مل لو. اکبر ہم بڑے بھائی ہیں آپ کے پتہ نہیں ملنا ہونا ہے یا نہیں. اکبر نے سلام کیا سب کو سلام کر کے چچا کو سلام کر کے علی اکبر آئے نا میدان کی طرف. جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ کربلا کی جنگ دو شخصیتوں نے لڑی یا حسین نے لڑی یا اکبر نے لڑی. جب اکبر چلے تو حسین نے یہ کہا اکبر میرا دل چاہتا ہے کہ میری جوانی لڑے. میرا چاند ایسے لڑائی لڑنا جیسے تیرا حق بنتا ہے. تیرا بیٹا ایسے لڑائی لڑنا جیسا تیرا حق بنتا ہے. اکبر آئے وہ کہتے ہیں میں جملہ کرنے لگا ہوں 35,000 فوج کربلا میں تمام نے لکھی ہے 30,000 تمام نے لکھی ہے. یہ جو ہمارے ذاکر یا قدیم لوگ پڑھتے تھے نا 9 لاکھ وہ کیسے بنتے ہیں؟ بے غیرتوں نے حکم کر دیا تھا کہ کوئی گھر میں نہ رہے. جب سارے شہروں کے لوگ آ گئے 36 ملک تھے اس وقت سلطنت عموی میں پورے علاقے کے لوگ ان کو شمار کرے نا تو جو موجود رہا رات پیغمبر ایک شخص کی خواب میں آئے کہا سزا دو اسے. ایک پگھلائی ہوئی گرم سلائی ایسے اس کی آنکھ میں پھری. اسے کہا یا رسول اللہ میں نہیں تھا کربلا میں نے ظلم نہیں کیا. فرمایا تو نے تعداد میں تو اضافہ کیا تھا. جو بھی چلا ان کو غریبوں کو مارنے کے لیے ہمارے معصومین نے اسے قدر شمار کیا ہے. جب اکبر آئے نا ایک جنگ لڑی. جعفر شوستری لکھتے ہیں یہ جملہ سننا. جعفر شوستری کہتے ہیں کہ میدان خالی خالی نظر آ رہا تھا. اکبر کی جنگ سے میدان خالی خالی نظر آ رہا تھا. ایک بے غیرت کی نظر پڑی اکبر کے سینے میں برچھی لگائی. جب برچھی لگائی ہر شہید نے آواز دی ہے مولا مدد کرو. اکبر نے صرف یہ کہا ہے سوچا تھا نا بابا کے ساتھ تو میں جاتا تھا اب بابا کیسے آئے گا. ایک نحیف سی آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کرو اللہ سلامت رکھے. میرا سرائکی کا لکھا ہوا ایک مصرع ہے شاید آپ لوگ سمجھ لیں. ہر ذاکر پڑھتا ہے مطلب پوچھتا ہے سید فوجا میں سے رے خاک نے اٹھتا بندہ کسے دیکھیا ہوئے سرور کو میں راج تو واپس آندا میں وچ دنیا دے مرکز ہاں اولاد دے ہاں ترداندا میری غربت تے کوئی رحم کرے مینوں اکبر نظر نہیں آتا. حسین زانو بلاش مصر رسید زانو کے بل حسین چلا. اکبر میری بینائی ختم ہو گئی. اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا. اکبر مجھے آسمان بھی سیاہ نظر آ رہا ہے. اکبر تو مجھے آواز دے تو بولتا رہے تیری آواز کے سہارے میں تیری لاش تک آ جاؤں گا. اکبر بول کہاں ہے دور سے آواز آئی بابا میں ادھر ہوں بابا میں ادھر ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. بابا میں ادھر ہوں بابا میں ادھر ہوں. جب یہ کہا نا بابا میں ادھر ہوں حسین دیکھتے ہیں تمام علماء نے لکھا. میں زندگی میں حوالے علامہ علی نقی کے دینے کی وجہ ہے کہ ایک شخص نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے حوالے تمام مصدقہ ہیں. دشمن علی کیا تسلیم کرتے ہیں. علی نقی بھی کہتے ہیں جعفر شوستری کہتے ہیں. علامہ نصیر اجتہادی میرے جب نیا نیا شیعہ ہوا کالج سے سیدھا ان کے پاس جاتا تھا. یہ وزادار لوگ تھے دل میں لگاتے تھے سینے سے. حسین تب سمجھ آتا ہے جب کوئی محبت سے سمجھائے جب کوئی نزدیک لگائے. کالج سے سیدھا جاتا وہ بھی اس روایت کو پڑھتے تھے. حسین کیا دیکھتے ہیں
زینب آئی ہوئی. جعفر شوستی سے پوچھا گیا کیا بی بی گئی تھی مدینے میں؟ مولا سے پوچھا مولا وہ کون سی بی بی تھی جو لباس سفید پہنے ہوئی تھی لیکن وہ سرخ ہو گیا؟ حالانکہ سرخ لباس کا موقع نہ تھا. فرمایا وہ میری پھوپھی زینب تھی. اکبر کی لاش پہ گری وہاں جہاں خنجر لگا ہوا تھا, جہاں نیزہ لگا ہوا تھا, گرنے سے لباس سرخ ہو گیا. جعفر شوستری کہتے ہیں کہ زینب میدان میں اکبر کے لیے نہیں آئی, حسین کو بچانے آئی ہے. اگر میں نہ گئی تو حسین تو مر جائے گا. اکبر کی موت, اب اکبر کی موت سے بڑا صدمہ حسین کے لیے کیا تھا کہ زینب آ گئی خیمے سے باہر. یہاں بی بی نے ایک جملہ کہا, یہ بھی جعفر شوستری کا ہے, کہا بہن یہ چادر ہے خیمے میں چلی جا, خیمے میں چلی جا. بی بی ایک فکرہ کہتی ہے حسین میں ابھی چلی جاتی ہوں لیکن ایک دفعہ اکبر دیکھ لے کہ میں آ گئی. اللہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ سلامت رکھے. جس کے لیے میں آئی ہوں نا, ایک دفعہ یہ دیکھ لے, اس کے نزدیک تو اس کی قیمت ہے کہ میں آ گئی ہوں. ایک دفعہ یہ دیکھ لے. اکبر نے آنکھیں کھولی, پھوپھی آپ, ابھی تو میرے سانس باقی ہے, پھوپھی آپ. کچھ سرائکی میں پتہ نہیں کیسی محبت ہے. حسین نے کیا کیا, اکبر انبیاء دیکھ رہے ہیں, اولیاء دیکھ رہے ہیں, ابراہیم دیکھ رہے ہیں, اسماعیل دیکھ رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں جالو محفوظ دکاری نے کتی وچ قرآن دی دے. ایک غلط شدید لکھی ہے نظری وچ قرآن مجید ہے. اصلاح کی خاطر ہاتھ پایا جا پتر استاد وحید دے, قرآن کو خاک پر اٹھنا پائے گا. اکبر پتہ نہیں کیسے اٹھایا, شدید مشکل طریقہ. اکبر کو اٹھانا حسین کا کتنا مشکل تھا. دو عیسائی لڑکے تھے, سنجوال کینٹ میں محرم پڑھ رہا تھا, وہ شوقیہ جیسے لوگ رات کو باہر نکلتے ہیں کھڑے تھے. میں اس کے بعد کہا ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے ایک میٹنگ چاہتے ہیں. یہ واقعی 18 سال کا تھا. میں نے کہا بالکل 18 سال کا تھا. اس نے کہا اس کی ماں مر گئی یا زندہ رہی؟ میں نے کہا زندہ رہنا تھا, کربلا سے مشکل دوسری کربلا تھی. کربلا میں جو شہید ہو گیا, شہادت تو آسان ہے زندہ رہنے سے, کربلا میں بہت سستی تھی, زندگی مشکل تھی. انہوں نے یہ جو جملہ میں یہاں پڑھنے لگا نا, انہوں نے کہا ہمارا دل چاہتا ہے, ہم گھر کی بات نہیں کرتے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ جس دین پہ یہ مظلوم تھا ہم وہ دین قبول کریں. فکرہ کیا تھا, بعد میں وہ مسلمان ہو گئے, شیعہ بھی ہو گئے, اللہ ان کی زندگی دراز کرے. فکرہ کیا تھا, حسین نے اکبر کو اٹھایا. اکبر کی لاش پہ بھی تو بیٹھا ہے مطمئن, شبیر انبیاء کی سلامی قبول. اللہ کو سجد کی زندگی برزخی میں ہر سکون عطا فرمائے. بہت بڑا شاعر تھا, بہت بڑا انسان تھا, بہت بڑا انسان تھا. اکبر کو اٹھایا, نادری پڑھ کے اٹھایا, نصر من اللہ پڑھ کے اٹھایا. اکبر کوئی سے تو اٹھایا نہیں جاتا, بابا اٹھا, دشمن دیکھ رہے ہیں. اکبر کو اٹھا کے حسین نے کہا افواج خوبہ و شام یاد رکھو جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, اگر حسن زندہ ہوتا یا وہ کہتا یا میں کہہ رہا ہوں. یہ جو جملہ میں اب کہہ رہا ہوں نا, یہ سوائے علی و بطول کی اولاد کے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک منٹ رک جاؤ, بیٹا وہی ہے جو چلا گیا. یہ پتھر روکو, اب تمہارا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں رہا, جس طرح چاہے ظلم کرنا. جب یہ کہا نا, لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑے رونے لگتے ہیں, تمام گھوڑے رونے لگتے ہیں. تمام لوگوں میں سناٹا چھا گیا. خدا جانے حسین کیا کہنا چاہتا ہے. اکبر کو ایسے اٹھا کے حسین کہتے ہیں اب بھی حق پہ, اب بھی حق پہ آ جاؤ, میں اکبر کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ جانے کس انداز سے حسین نے کہا, کس حوصلے سے کہا. کہا ضرور ہے اکبر کو, حسین کو دو کام پڑ گئے. ایک اکبر کی لاش اٹھانا, دوسرا خیمہ گاہ سے بیویوں کو روکنا. رک جاؤ میں لے کے آ رہا ہوں, رک جاؤ میں لے کے آ رہا ہوں. اکبر کی ماں, اما فضا دیکھ اکبر کی ماں کہاں ہے, کہاں میں ابھی آواز دیتی ہوں. اکبر کی ماں باہر آ, تیرے بیٹے کے شگن ہو گئے, تیرا بیٹا سہرا پہن کے آ گیا. اندر سے آواز آئی اما فضا, جب
ذاکرین پڑھا کرتے تھے. جب اکبر کی لاش حسین نے رکھی تو کہا مالک ایک دفعہ پشت کر کے بیٹھ جائے, میری ایک منت تھی میں منت ادا کر لوں. کوئی منت لیلا نے ایسی ادا کی, زمین کربلا کو زلزلہ آیا. حسین نے دیکھا اکبر کی ماں دونوں ہاتھ برچی والی جگہ پہ رکھے بالوں کو خطاب کر رہی